اور تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لیں۔ بچے آپ خاموش بیٹھیں گے انشاءاللہ؟ بیٹھیں گے اور انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ الحمد للہ الواحد القہار العزیز الغفار مکبر اللیل والنہار والصلاة والسلام على سید الانام وعلى آلہ واصحابہ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، قال تعالى في موضع آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب ایسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم اور معزز ساتھیوں، مدارس، مکاتب اور خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ اور سہ ماہ لگانا اور 40 دن اللہ کے راستے میں لگانا اور 4 ماہ اللہ کے راستے میں لگانا اور ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگانا، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا یقین ایک اللہ سے ہو جائے۔ بیٹا تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ، تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ، ہے نا؟ ہاں، یہ بہت اہم محفلیں ہیں، فرشتوں نے ان کو گھیر رکھا ہے، فرشتوں نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ کے مبارک فرشتے آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں کے سارے حالات اللہ کو بتا رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے۔ اور فخر کے طور پر فرشتوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اے میرے فرشتوں، دیکھو یہ میرے بندے میری طرف متوجہ ہو کر میرا ذکر کر رہے ہیں۔ مذاق، چہل قدمی، جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی بات ہو، اللہ کے حبیب کی باتیں ہوں تو بالکل یکسو ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا تو یہ جو ہے حالت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو اس طرح بیٹھ جاتے تھے گویا کہ آپ ایک ستون ہیں، پلر ہیں، چرندے پرندے آپ کے سروں پہ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، ذرہ برابر بھی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے ان جلسوں کو مذاق بنا لیا، کھیل بنا لیا۔ نہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ بہرکیف ان تمام تحریکوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا یقین ایک اللہ سے ہو جائے، کہ سارے جہانوں کا خالق اور مالک اللہ ہے، زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، سورج کو اس نے بنایا، چاند کو اس نے بنایا، زمین کو اس نے بنایا، ستاروں اور سیاروں کو اس نے بنایا، ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں اس نے دی، ہمیں سننے کے لیے گوشے اس نے دیے، ہمیں چلنے کے لیے اقدام اس نے دیے، ہمیں بھاپنے کے لیے ذہن اس نے دیا۔ یہ ساری تخلیق اللہ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سے ہو رہا ہے، اللہ کے خیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا یقین ہمارے دل میں بیٹھ جائے، ہم عملی اعتبار سے اس کو کر کے دکھائیں۔ ہم نے پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگا لی لیکن عمل کے میدان سے ہم کوسوں دور ہیں۔ ہمارا یقین اللہ سے ہو جائے۔ ہمارا یقین کیسا ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ السلام اپنے حجرے میں سلا کر گئے اور کہا، اے علی یہ فلاں فلاں کا مال ہے، سب کے حوالے کر تو مدینہ آ جانا، تیری اور میری ملاقات مدینے میں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سلا کر چلے گئے
اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر آپ نے ہجرت فرمائی اور جنگلوں میں ہوتے ہوتے مدینہ پہنچ گئے. ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر پہ سو رہے ہیں, باہر مشرکین مکہ چکر لگا رہے ہیں, گشت لگا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور نعوذ باللہ ہم آپ کو شہید کر دیں, قتل کر دیں. صبح ہو گئی, وہ وقت آ گیا حضور پاک علیہ السلام کے نکلنے کا, لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی اندر ہے یا نہیں. مشرکین مکہ اندر گئے, دیکھا کہ ایک سفید چادر اوڑے ہوئے ایک اللہ کا بندہ سو رہا ہے. اٹھایا, کہا علی آپ کہاں, کہ حضور کہاں ہے, محمد کہاں ہے؟ کہا وہ تو چلے گئے. کہا آپ یہاں کیسے؟ کہا مجھے میرا حبیب سلا کر گیا ہے اور کہا یہ جو فلاں فلاں کا مال ہے ان کے سپرد کر کے تم آ جانا, تیری اور میری ملاقات مدینہ میں ہوگی. بہرکیف مجھے یہاں لمبا چوڑا واقعہ بیان نہیں ہونا ہے, نہیں بتانا ہے, مجھے یقین بتانا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بعد میں کسی نے پوچھا, علی باہر دشمن کھڑا ہوا ہے, چاروں طرف دشمن گشت کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے اور جو اس بستر پر ہوگا اس کو بھی شہید کر دیا جائے. علی تجھے ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, رب کعبہ کی قسم, جس دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اس بستر پر سلا کر گئے تھے, ایسی نیند مجھے آج تک نہیں آئی. کہا تجھے دشمن کا خوف نہیں؟ کہ نہیں, ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, رات سے دن ہو سکتا ہے, دن سے رات ہو سکتی ہے, میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی تیری اور میری ملاقات مدینہ میں ہوگی. رب العالمین کی قسم, جب تک میں مدینہ میں جا کر حضور پاک علیہ السلام سے ملاقات نہ فرما لیتا, دنیا کی ایک بھی طاقت مجھے مار نہیں سکتی. کیسا یقین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اللہ کی ذات پر کہ حضور کا فرمان پتھر کی لکیر ہے. آج ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, ہم نے لا الہ الا اللہ بولا ہے اور اللہ کے نبی کا دامن پکڑا ہے, لیکن ہمارا یقین ہر میدان میں دور نظر آ رہا ہے. شادیوں میں دیکھو تو ہمارا یقین نہیں, بیاہ میں دیکھو تو ہمارا یقین نہیں, تجارت میں دیکھو تو ہمارا یقین نہیں, لین دین میں دیکھو تو ہمارا یقین نہیں. ہم نے صرف بولی چالی کو دین بنا رکھا ہے, ہم نے صرف ایک رسم بنا رکھا ہے. فلاں جگہ گئے, تقریریں سن لی اور جو اللہ کے راستے میں وقت لگا لیا, 3 دن لگا لیے, 4 ماہ لگا لیے اور چلے لگا لیے. رب کعبہ کی قسم, ان سارے راستوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا یقین ایک اللہ سے ہو جائے اور ہم ان اللہ کے تمام احکامات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی میں اتاریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمارے اخلاق کو اچھے بنائیں. اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے, رب کعبہ کی قسم ہم دنیا میں بھی فائز ہو جائیں گے اور آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گلے لگا لیں گے. اسلام کی بنیاد کتنی ہے؟ 5 ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج بیت اللہ. یہ بنیادیں ہیں. اب چھت کہاں سے لائیں گے؟ چھت بھی تو ہو. جب تک چھت نہیں ہوتی تعمیر مکمل نہیں ہوتی, بلڈنگ تیار نہیں ہوتی. چھت کے بغیر بلڈنگ تیار نہیں ہوتی. اسلام کی چھت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق ہے. جو ہے دین کی چھت, ایمان کی چھت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے, مبارک اخلاق ہے. ہمیں اپنوں کو بھی معاف کرنا ہے, بڑوں کو معاف کرنا ہے, چھوٹوں کو معاف کرنا ہے, بیگانوں کو معاف کرنا ہے اور اللہ کے بندوں پر رحم کرنا ہے, مشفقانہ انداز سے زندگی گزارنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والبشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عظیم ہستی ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ, کہو سب رضی اللہ عنہ. جب حضور کا نام آئے ہماری زبانوں پر درود پاک ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بخیل اور کنجوس آدمی وہ ہے جس کے سامنے آقا کا نام لیا جائے اور اس کے ہونٹوں پر جو ہے حضور پر درود نہ آئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ
بڑے بہادر صحابی تھے اور حضور پاک علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے اور آپ کی چچا بھی تھے. وہ اپنی دھن میں مست رہتے تھے، نہ تو حضور کا ساتھ دیتے تھے اور نہ حضور پہ ظلم کرتے تھے. اسلام سے پہلے، اسلام سے قبل. جب اسلام ظاہر ہونے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینا علی الاعلان شروع کر دیا، تو مکہ کے مشرکین آپ کے دشمن ہو گئے. اور سب سے بڑا دشمن ابو لہب، ابو جہل، یہ آپ کے بڑے بڑے دشمن ہمہ تنگ اس بات پر آمدہ رہتے تھے کہ کوئی ہمیں موقع ملے اور ہم حضور پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی جو پہاڑی ہے وہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل آیا اور آ کر آپ کو برا بھلا کہنے لگا، آپ کو گالیاں بکنے لگا، آپ کو تانے دینے لگا، یہاں تک کہ غصے میں آ کر اس نے آپ کے سر پر پتھر مار دیا، جس کی وجہ سے آپ کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا. ہم تو یوں سمجھتے ہیں دین ہمیں ماں کی گوشت سے ملا ہے، نانی کا گھر ہے. ہم نے تو یوں رات کو سویا اور صبح اٹھے، کیا پایا اور کیا لیا، کیا دیکھا، کچھ نہیں. ہم نے ایک رسم بنا رکھی ہے کہ دین ماں کے گوشت سے ملا. اس لیے جا کے ان سے پوچھو جنہوں نے اس دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنا لہو بہا دیا ہے، اپنا خون بہا دیا ہے، اپنی راتوں کی نیندیں چھوڑی ہے اور لمبے لمبے اسفار کر کے اس دین کو حاصل کیا ہے، لاکھوں حدیثیں دور دور کا سفر کر کے اپنے سینے میں اتاری ہے. ہمیں دین ماں کے گوشت سے ملا ہے، اس کی ہمیں وقاحت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ابو جہل نے آ کر آپ کے سر پہ پتھر مارا. یہ سارا منظر مکہ کے سردار عبداللہ ابن جدعان کی باندی، اس کی جو خادمہ تھی، یہ اپنے محل سے دیکھ رہی تھی کہ ابو جہل حضور پاک علیہ السلام کو گالیاں بک رہا ہے، آپ کو طعنے دے رہا ہے، آپ کے سر پہ پتھر مار رہا ہے. سارا منظر دیکھ رہی تھی عبداللہ ابن جدعان کی باندی. وہ انتظار کر رہی تھی کہ کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی حامی آئے اور یہ ساری شکایت میں اس بے کعبہ کی قسم کل قیامت کی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سامنے شکایت کریں گے، اللہ میں ان کو تیرا مقدس قرآن دے کر آیا تھا، انہوں نے پچھے پس ڈال دیا. یا اللہ میں ان کو میری سنت دے کر آیا تھا، انہوں نے پچھے پس ڈال دیا. انہوں نے پچھے پس ڈال دیا. وہ باندھی انتظار کر رہی تھی. ادھر سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. آتے آتے گھوڑے پہ سوار تھے، باندھی اپنی چھت سے نیچے آئی اور آ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور فوراً ڈانٹنا شروع کر دیا. اے حمزہ، کیا تم نے محمد کو تنہا چھوڑ رکھا ہے؟ ہر مکہ کا ایرا گیرا آتا ہے اور آپ کو گالیاں بکتا ہے. ہر مکہ کا ایرا گیرا آتا ہے اور جو آپ کو طعنے دیتا ہے، آپ پر پتھر برساتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے. کیا تم نے اپنے بھتیجے کو تنہا چھوڑ دیا؟ یہ سننا تھا. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا، اے باندی ذرا بتا تو صحیح تو مجھے بولنا کیا چاہتی ہے؟ کہا کہ ابو جہل نے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر پتھر مارا اور آپ کے سر سے لہو بہنا شروع ہو گیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ شکار کے لیے جاتے اور گھوڑے کو جب واپس آتے، گھوڑے کو اپنے گھر پہ چھوڑتے اور پھر بیت اللہ میں جاتے اور اللہ کے گھر کا طواف کرتے اور پھر اپنے گھر کی طرف آتے. لیکن اس دن مخالف عمل کیا اور سیدھے اپنے گھوڑے کو بیت اللہ میں لے گئے اور دیکھا کہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آپ کے ہاتھ میں جو تیر چلانے کا جو ذریعہ تھا، آلہ تھا، کمان تھی، اس کے ذریعے سے زور سے ابو جہل کے سر پہ مارا اور یوں کہا، اے ابو جہل خبردار، آج کے بعد اگر تو نے میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھائی تو سن لے، آج کے بعد میں نے بھی میرے بھتیجے کا دین اپنا لیا ہے. اگر تو نے آنکھ اٹھائی تیری آنکھ نکال دوں گا، اگر تو نے اپنا ہاتھ اٹھایا تیرے ہاتھ کے ٹکڑے کر دوں گا. اور سن لے، میں نے آج
میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنا لیا۔ جوش میں تھے، جذبے میں تھے، فوراً بول دیا اور چل پڑے ادھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بھتیجے کو راضی کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ میرے بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ دار ارقم میں اپنے ساتھیوں کو اللہ کا مقدس قرآن پڑھا رہے تھے، دین سکھا رہے تھے، اللہ کی باتیں سکھا رہے تھے، نماز سکھا رہے تھے۔ ادھر سے دروازے کو دستخط دی، دروازے میں دیکھا گیا کہ باہر امیر حمزہ کھڑے ہیں، اندر آئے اور آ کر کہنے لگے اے میرے بھتیجے تو خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، میں نے تیرے دشمن کو مارا ہے، قربان جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا اے میرے چاچا میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا لوگ مجھے مارے میں انہیں گالے دوں، اے میرے چاچا میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا لوگ مجھے دھکے دے میں ان سے بدلہ لوں، اے میرے چاچا میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا لوگ مجھے پتھر مارے میں ان سے بدلہ لوں، اے میرے چاچا میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا لوگ مجھے گالیاں دے، لوگ مجھے مارے، لوگ مجھے دھکے دے اور میں ان کے لیے بد دعائیں کروں۔ اے میرے چاچا اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہو رب قسم، رب العالمین کی قسم، آپ فوراً کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرا دل خوش ہو جائے گا، میری خوشی اس میں ہے۔ جب بھتیجے کی یہ بات سننا تھا ادھر سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول اللہ۔ یہ اخلاق تھے حضور پاک علیہ السلام کے۔ ہم نے تو اپنوں کو ہی باہر نکال دیا، ہم نے تو اپنوں کو دھکے دے دیا، ہم نے جو ہے بڑوں کا ادب کرنا چھوڑ دیا، ماں باپ کا ادب کرنا چھوڑ دیا، بھائی بہن کا ادب کرنا چھوڑ دیا۔ بہاریں کہاں سے آئے گی، برکتیں کہاں سے آئے گی، خیر کیسے آئے گی؟ رب کعبہ کی قسم ہم جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنے روزے رکھ لیں، جتنے حج کر لیں، جب تک ہماری زندگی میں حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق نہ ہوں گے، نہ ہماری نماز قبول، نہ ہمارے روزے قبول، نہ ہمارے حج قبول اور نہ ہماری زکوٰۃ قبول ہے۔ اس لیے اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ اخلاق حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق ہماری زندگی میں آئیں گے تو ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ سب دعوت بن جائیں گے۔ ایک بہت بڑا سردار تھا حکم بن کیسان، یمامہ کا سردار، بڑی جنگ ہوئی، ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے حکم ایمان لیا، کلمہ پڑھ لے۔ ادھر پیچھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے حکم دیجئے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ حکم دیجئے میں ابھی اس کو جہنم رسید کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھے بغیر آپ برابر ان کو دعوت دیتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا حکم بن کیسان رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، مسلمان بن گئے، صحابی بن گئے۔ آپ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف یوں دیکھا اور فرمایا عمر اگر تیری بات مانتا تو یہ جہنم میں چلا جاتا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو میرے بھائیوں، ہم تو اسی لیے آئے ہیں، درد انسان جو ہے دنیا میں بھیجا گیا ہے درد دل کے واسطے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے اخلاق اچھے بناؤ، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا، آپ جب 6 سال کے تھے، آپ 6 مہینے کے تھے، والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ 6 سال کے تھے اپنی والدہ کے ساتھ یثرب یعنی مدینہ گئے تھے، ننیال گئے تھے، واپس لوٹ رہے ہیں، مقام ابوا پر آئے، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہیں آپ کی والدہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ چلی گئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جب نبوت کا اظہار ہوا، آپ بڑے ہو گئے، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، چلتے چلتے اس مقام ابوا پر پہنچے، اور وہاں جانے کے بعد آپ نے کہا آج کی رات یہیں ہم ٹھہریں گے۔ صحابہ کرام کو بٹھا دیا، تمام صحابہ کرام نے اپنے ڈیرے لگا لیے اور وہیں بیٹھ گئے۔
رات کا تھوڑا حصہ گزرا، صحابہ کرام اٹھے کہ حضور کہاں گئے، حضور کہاں گئے؟ تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے روزے پر قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا سر گھٹنوں میں رکھے رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ میری ماں کا روزہ ہے، میری ماں کا گھر ہے۔ جب میں 6 سال کا تھا میری ماں مجھے چھوڑ کر یہاں چلی گئی تھی۔ اور میرے صحابہ آج سنو، میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز کے لیے نیت باندھتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی یا محمد، تمہیں نماز چھوڑ کے کہتا لبیک یا امی۔ ماں باپ کی بڑی خدمت کیا کرو میرے بھائیوں۔ میرے استاد محترم حضرت اقدس مفتی عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے تھے، او اللہ کے بندو، اگر تم علم چاہتے ہو، اپنے علم کے اندر ترقی چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، اپنے استاد کی خدمت کرو، اور مال اور دولت اور دھن چاہتے ہو، زندگی میں سکون چاہتے ہو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آپ سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنے بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت اقدس مولانا جو ہے امام صاحب اظہر الدین صاحب کو، اور ہمارے مشفق محترم حضرت مولانا محمد ایوب صاحب کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے بہت بڑا کام لیا ہے، اللہ ان کو خوب ترقی دے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شاگرد تیار کیا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہوئے۔ اور اسی ماضی کے اندر، ابھی ماضی وعید کے اندر، حضرت اقدس مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک شاگرد تیار کیا، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایسے شاگرد تیار کیے کہ ان کی شاگردوں کی زنجیر اور جال پوری دنیا کے اندر بچھ گیا، اور اللہ رب العزت نے حضرت اقدس مولانا انور صاحب دامت برکاتہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا ایوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ ایسے شاگرد بنے، رب کعبہ کی قسم ایسی مثال پورے راجستھان میں نہیں ہے۔ گلی گلی، شہر شہر، قریہ قریہ مسجدوں کا جال بچھ گیا، مسجدوں کا جال بچھ گیا، مکاتب کا جال بچھ گیا، اداروں کے جگہ جگہ اداروں کی بنیادیں ڈل گئی۔ یہ دینی فضائیں ایک اللہ کے بندے کے رونے کی برکت سے بہاریں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ ان سے خوب دین کی ترقی کے لیے کام لے، آمین یا رب العالمین۔ جو ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔